اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت ضرورت کے وقت تعلیم کے لیے، علاج کے لیے، گواہی کے لیے یا خرید و فروخت تجارت کے لیے مردوں سے بات کر سکتی ہے۔ اب میرا ان لوگوں سے ایک سنجیدہ سوال ہے کہ کیا دین ان سب چیزوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ آج مجھے ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے کا موقع ملا ہے جسے لے کر ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اکثر لوگ بنا تحقیق کے کہہ دیتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، یعنی عورت کو اپنی آواز غیروں تک پہنچانی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن جب ہم قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو حقیقت اس کے بالکل الٹ سامنے آتی ہے۔ اسلام ایک عملی اور فطری دین ہے۔ اسلام نے عورت کی آواز کو ذات کے اعتبار سے ستر یا پردہ نہیں ٹھہرایا ہے۔ اگر عورت کی آواز کا مطلق پردہ ہوتا تو شریعت کے مسائل ہم تک کیسے پہنچتے؟ دین کی معلومات خواتین تک کیسے آتی؟ قرآن پاک کا حکم اور اصل پابندی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پابندی کس چیز پر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ الاحزاب آیت نمبر 32 میں اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو بات کرنے سے منع نہیں کر رہا بلکہ بات کرنے کے انداز پر ہدایت دے رہا ہے۔ منع اس آواز سے کیا گیا ہے جس میں جان بوجھ کر بناوٹ، لوج یا نزاکت پیدا کی جائے تاکہ سننے والے کے دل میں خراب خیال آئے۔ اگر آواز کا پردہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا اور صاف سیدھی اور بھلی بات کہا کرو۔ صحابہ اور امہات المؤمنین کا عمل۔ اب آئیے حدیث اور تاریخ کے جھروکے سے دیکھتے ہیں کہ کیا عہد رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ کے دور میں عورتیں بات نہیں کرتی تھیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہزاروں حدیثیں مروی ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ان کے پاس آتے تھے، پردے کے پیچھے سے مسائل پوچھتے تھے اور آپ علیہ السلام انہیں مکمل تفصیل کے ساتھ جواب دیتی تھیں۔ اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو آدھا دین جو ہمیں خواتین کے ذریعے ملا ہے وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور خواتین کا مسئلہ پوچھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہت بڑے فقہا اور عالم صحابی تھے، ان کے پاس عورتیں بلا جھجک مسئلہ پوچھنے آتی تھیں۔ بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو بدن پر گدواتی ہے، ٹیٹو بنواتی ہے یا بھویں اکھاڑتی ہے۔ یہ بات جب قبیلہ بنی اسد کی ایک خواتین ام یعقوب تک پہنچی تو وہ سیدھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور اپنی آواز میں ان سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایسا ایسا کہتے ہیں، جبکہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو اس میں کہیں یہ حکم نہیں ملا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور ملتا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ؟ وہ خاتون بولی، ہاں یہ تو پڑھی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ غور فرمائیں، وہ خاتون آئی، انہوں نے اپنی آواز میں سوال کیا، دلیل مانگی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی آواز پر کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ ان کے سوال کا علمی جواب دیا۔ اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو وہ کبھی اس طرح آ کر بحث نہ کرتی اور نہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سننے سے منع کرتے۔ دیگر صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں۔ صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی عورتیں خود آ کر سوال کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خواتین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کی وجہ سے ہمیں آپ سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے کوئی دن مخصوص فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول فرمایا اور ان کے لیے ایک دن طے کیا جہاں آپ انہیں وعظ و نصیحت فرماتے تھے اور عورتیں اپنی آواز میں سوال پوچھتی تھیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب انہوں نے مہر کی رقم مقرر کرنے کی بات کی تو بھری مسجد میں ایک عورت نے کھڑے ہو کر انہیں ٹوکا اور قرآن کی آیت کی دلیل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی آواز کو دبایا نہیں بلکہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ عورت نے صحیح کہا اور عمر سے چوک ہو گئی۔ ان تمام دلیلوں سے یہ صاف شیشے کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کی آواز کا مطلق پردہ نہیں ہے۔ عورت ضرورت کے وقت تعلیم کے لیے، علاج کے لیے، گواہی کے لیے، خرید و فروخت یعنی تجارت کے لیے یا اپنے حقوق کے لیے پردے کے احکامات کے دائرے میں رہ کر مردوں سے بات کر سکتی ہے۔ پابندی صرف اس بات پر ہے کہ آواز میں جان بوجھ کر دلکش لچک یا خاص نزاکت پیدا نہ کی جائے جو فتنے کا سبب بنے۔ لہٰذا دین کو اپنی طرف سے سخت نہ بنایا جائے۔ جو آزادی اور حق اسلام نے عورت کو شریعت کے دائرے میں رہ کر سوال کرنے اور بات کرنے کا دیا ہے، اسے غلط رسم و رواج کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تابعین کے دور میں خواتین کا مسئلہ پوچھنا۔ صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ ان کے بعد تابعین کے دور میں بھی خواتین دین سیکھنے کے لیے اپنی آواز میں جلیل القدر محدثین اور صحابہ سے سوالات کرتے تھے۔ مشہور تابعہ عمرہ بنت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی خاص شاگردہ اور بہت بڑی فقہا تھی، ان سے مدینہ کے بڑے بڑے مرد فقہا اور تابعین جیسے امام زہری پردے کے پیچھے سے احادیث اور فقہی مسائل سیکھنے کے لیے آتے تھے اور وہ اپنی آواز میں انہیں جواب دیتی تھی۔ ہی مسلم کی حدیث ہے کہ ایک تابعہ خاتون فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب طلاق اور نفقے کے ایک مسئلے پر اپنی آواز میں گفتگو کی تو بڑے بڑے جلیل القدر تابعین اور صحابہ نے ان کی بات سنی اور ان سے علمی بحث کی۔ کسی نے ان کی آواز پر اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح تابعہ حفصہ بنت سیرین جو کہ امام محمد بن سیرین کی بہن تھی، بہت بڑی عالمہ تھی، ان سے قاضی ایاس ابن معاویہ جیسے نامور مرد فقہا مسائل پوچھنے آتے تھے اور وہ بغیر کسی جھجک کے علمی گفتگو فرماتی تھیں۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ تابعین کے دور میں بھی عورت کی آواز کو پردہ نہیں سمجھا گیا بلکہ اسے علم کی اشاعت کا ذریعہ بنایا گیا۔ اگر ایک عورت علاج کے لیے ڈاکٹر سے بات کر سکتی ہے، عدالت میں گواہی کے لیے اپنی آواز بلند کر سکتی ہے، بازار میں سودا کرنے کے لیے دکاندار سے بات کر سکتی ہے، تو کیا دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے جو کہ دنیا کا سب سے افضل کام ہے وہ اپنی آواز کا صحیح استعمال نہیں کر سکتی؟ کیا دین ان سب دنیاوی ضرورتوں سے چھوٹا ہے؟ ہرگز نہیں، دین تو ان سب چیزوں سے بہت اوپر اور بڑھ کر ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے تو میرا ان سے بڑا صاف اور سیدھا مطالبہ ہے کہ آپ اپنا پردہ خود کر لیجئے۔ اگر آپ کو کسی عالمہ یا دین کی بات بتانے والی خاتون کی آواز سے پرہیز ہے تو آپ ویڈیو کو فوراً اسکپ کر دیجئے، آگے بڑھ جائیے۔ آپ کو یہاں کوئی زبردستی سنانے والا نہیں آیا ہے۔ دین سیکھنے کا جذبہ اور علم کی پیاس جسے ہوگی وہ تو سنے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا، لیکن جو مرد صرف نکتہ چینی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور آواز کے پردے کا بہانہ بناتے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے، آنکھوں کا اور اپنے کانوں کا پردہ خود سنبھالیں، ویڈیو کو اسکپ کریں اور آگے بڑھیں۔ دین کا کام جسے کرنا ہے اسے کرنے دیں اور فضول کی بحث میں وقت برباد نہ کریں۔